الحمد لله خلق السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. عزیزان محترم برادران عزیز، آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک کہ تمہارا مال تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، اور اگر اس آزمائش سے تم کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے، تم نے فتح حاصل کر لی تو واللہ عنده اجر عظیم، اللہ تمہیں بڑا اجر عطا فرمائیں گے. آج ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، انسان کی زندگی آزمائشوں کے اندر گھری ہوئی ہے، اور انسان طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے. کوئی بیماری کی آزمائش میں مبتلا ہے، کوئی اپنے دفاتر کی آزمائش میں مبتلا ہے، کوئی کاروبار کی آزمائش میں مبتلا ہے. وہ کہ جس بندے سے بھی اس کا حال پوچھا جائے تو وہ کسی نہ کسی آزمائش کو بیان کرے گا کہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں. ایک مرتبہ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط آیا، آج سے 40 سال تقریباً پرانا خط تھا. اس کے اندر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہیں، تو آزمائشوں سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو انہوں نے اس خط کے جواب کے اندر 5 تجاویزیں بیان فرمائی، 5 طریقے بیان فرمائے. اگر ان کو انسان ان کے اوپر عمل کر دے گا تو اپنے آپ کو آزمائش سے بچا سکتا ہے. سب سے پہلا جو طریقہ کار بیان فرمایا، اس کے اندر بیان فرمایا شورا کا نظام قائم کیا جائے، یعنی اپنے مسائل کے حل کے لیے مشورہ کیا جائے. اور مشورے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے جن کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا، وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے براہ راست کلام کر سکتے تھے، اپنی بات کو براہ راست کر سکتے تھے. اللہ رب العزت نے سورہ شورى کے اندر ان کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات کو اپنے لوگوں سے مشورے کے ذریعے سے حل کرو، مشورہ کرو. حالانکہ نبی علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے پوچھتے جن کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت ان کو بتا دیتے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے حل کر دو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن نبی علیہ السلام کائنات کی آخری امتی کے جو بھی نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہترین
بہترین نمونہ ہے. تو جب نبی علیہ السلام کو بہترین نمونہ بتا دیا گیا تو اس کے اندر اس چیز کو بھی تعلیم کے طور پر بتا دیا گیا کہ تمہارے نبی بھی جو ہے اپنے معاملات کو اپنے کاموں کو مشورے کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں, صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں. اگر ہم بھی دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہیں, انفرادی طور پر ہو, اجتماعی طور پر ہو, سیاست کے اعتبار سے ہو, اپنی نجی زندگی کے اعتبار سے ہو, تو شریعت کی تعلیم ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو مشاورۃ بالامر کے ذریعے سے پورا کریں, یعنی مشورہ کریں. اب مشورے کے ذریعے سے جو ہے اپنے معاملات کو طے کریں. اب آیا کہ مشورہ کس سے کیا جائے, ہر اہل وہلے سے کر لیا جائے, اس کے اندر بھی کچھ شریعت نے تعلیم بنائی ہے. سب سے پہلا جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ انسان جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ امین ہے. امین یعنی امانت داری کے ساتھ جس سے جو سوال کیا جا رہا ہے, جس بارے میں رائے طلب کی جا رہی ہے, وہ امانت داری کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرے. امین ہو, امین کے ساتھ ساتھ خیر خواہ بھی ہو, عاقل بھی ہو, بالغ بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ تجربے کار بھی ہو. اگر یہ ان صفات کا حامل اگر کوئی بندہ موجود ہے, اگر ان کے ذریعے سے یہ مشورہ کر کے کوئی کام شروع کیا جائے تو اللہ رب العزت اس مشورے کی برکت سے انسان کو خسارے سے بچا دے. ڈپریشن کا شکار ہونے سے اللہ رب العزت اس انسان کو بچا لے. یہ پہلی تجویز تھی. دوسری تجویز کیا بیان فرمائی, دوسری تجویز حضرت دنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ اپنی زندگی کے اندر اعتدال پیدا کیا. اعتدال, حد سے تجاوز کرنے سے انسان تکلیف اور مشقت میں پڑ جاتا ہے, اور اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی کم آمدنی بھی اس کے لیے ڈھیر معلوم ہوتی ہے. کفایت شعاری کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, ہر چیز کو اپنی ضرورت نہ بنایا جائے, ہر خواہش کو اپنی ضرورت نہ بنایا جائے. آج انسان پریشان کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنی ساری خواہشات کو بھی اپنی ضروریات شمار کر دی. ایک جوڑے سے اس کا گزارا ہو سکتا ہے, لیکن نہیں بھائی میں تو عید کے اوپر 3 سور بناؤں گا. جب 3 سور بنائے گا تو جو ہماری تنخواہ ہے, تنخواہ مختصر ہے, کاروبار کی آمدنی مختصر ہے, 3 سور بنائے گا تو پھر باقی مہینے میں کیا کرے گا؟ تو شریعت کی تعلیم اور اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر فرمایا, اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے, فطرت سلیم کے مطابق پیدا کیا ہے. اگر فطرت سلیمہ کے مطابق انسان زندگی گزارے تو آنے والے مسائل, آنے والی پریشانیاں, آنے والی آزمائش سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ قرآن کی تعلیم ہے, یہ قرآن شریعت کی تعلیم ہے. تیسرا طریقہ جو تجویز فرمایا حضرت دنوری رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ کیا فرمایا کہ اپنے بڑوں کا احترام, اکرام مسلم ضرور کرنا. یہ بات سمجھنے والی کہ سمجھ میں کیسے آئے گی, عجیب سی لگے گی کہ آزمائش سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں کہ اپنے بڑوں کا احترام کریں, احترام مسلم کریں, مسلمانوں کا احترام کریں. احترام مسلم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو کعبہ اللہ سے زیادہ ایک مومن مسلمان پیارا ہے. اگر کسی نے توہین کی کسی مسلمان کی جو کہ کلمہ گو ہے تو ایسا ہے, ایسی اہانت کی جیسے کہ خانہ کعبہ اللہ کو ڈھا دیا. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں بگاڑ کیسا پیدا ہوتا ہے. ایک کی بات سنی دوسرے کو لگا دی, دوسرے کی بات سنی تیسرے کو لگا دی, یہاں تک کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے بجائے ہم نے آپس میں نفرتیں پیدا کر دی. نفرتیں پیدا کر دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگ جاتے ہیں. جب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں تو نہ وہ کامیاب ہوتا ہے نہ ہم کامیاب ہوتے ہیں. دونوں راستے کے اندر ڈھیر ہو جاتے ہیں. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں, اپنے دفاتر کے اندر دیکھ لیں, اپنے کاروباری مراحل کے اندر دیکھ لیں تو ہم میں سے ہر ایک جس کو عہدہ ملا ہوا ہوتا ہے, جس کو کوئی منصب ملا ہوا ہوتا ہے,
اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کے ماتحت اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ جب دوسرے کو نیچے دکھاتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے، اور دنیا کا اصول ہے جو کسی کو گڈھے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود گڈھے میں جا کرتا ہے۔ تو ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اکرام مسلم بہت بڑی نعمت ہے۔ 3 چیزوں کے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ابو داؤد سے کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے 3 انسان کی تعظیم اللہ تعالیٰ رب العزت بڑا پسند کرتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو کہ بوڑھا ہو گیا ہو، سفید ریش ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندے سے حیا آتی ہے، تو ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ایک حافظ قرآن، اس کی تعظیم بڑی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا قرآن اپنے سینے میں دیا ہوا ہے۔ جو اس انسان کی تعظیم کرے گا وہ گویا کہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حاملین قرآن کی تعظیم کر رہا ہے۔ جب یہ حاملین قرآن کی تعظیم اس طرح سے کر رہا ہے کہ کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ علماء کی تعظیم کرنا، دیکھیں اگر آج ہم علماء کی تعظیم، جیسا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے اندر جو مولویوں کو برا دکھانے کے لیے جو چیزیں وائرل کر دیتے ہیں، مولویوں کو برا دکھانے کے لیے ان کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ بھائی کی بات میں نے عرض کری کہ جو دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے خود رسوائے زمانہ بن جاتا ہے۔ تو علماء کی اس معاشرے کے اندر بڑی اہم قدر و قیمت ہے۔ اگر یہ علماء کو اس دنیا سے نکال دیا جائے وقتی طور کے اوپر تو آج ہمیں کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی موجود ہوتا، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا بھی کوئی موجود ہوتا، ہمارے جنازے پڑھانے کے لیے کوئی موجود ہوتا۔ اگر ان کی تعظیم نہ کی جائے گی، ان کی عظمت نہیں کی جائے گی، ان کی قدردانی نہیں کی جائے گی، تو پھر اللہ رب العزت نے خود فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، شکر گزاری نہیں کرو گے، تو مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، میں تم سے اپنی نعمتوں کو چھین لوں گا اور پھر تمہیں سب تکلیفوں کے اندر مبتلا بھی کروں گا، سب آزمائشوں کے اندر مبتلا بھی کروں گا۔ تیسرے نمبر پر عادل حکمران، منصف حکمران، اس کی تعظیم بھی بڑی ضروری ہے۔ جو شخص شریعت کی تعلیمات کے مطابق اپنے منصب کی بجا آوری کرتا ہے اور شریعت کی تعلیم کے مطابق لوگوں کے معاملات کو طے کرتا ہے تو اس کی بھی تعظیم کرنا شریعت کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں اپنے مسلمانوں کی تعظیم اس وجہ سے بھی کرنی چاہیے چونکہ یہ کلمہ گو ہے، چاہے جتنے بھی گناہ گار ہیں، گناہ کا تعلق انسان اور اللہ کے ساتھ ہے، اس کے ربا کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ معاف کرنے والے اللہ ہیں، جب اللہ معاف کرنے پر آتے ہیں تو فاحشہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، زانیوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سینے کو چاک کیا، چاک کر کے پھر جو ہے کیا کیا، ان کا کلیجہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے چبایا گیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب انہوں نے اپنی توبہ کری تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجیے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کے خزانے بڑے ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اپنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے بڑوں کا، مسلمانوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ چوتھا طریقہ جو حضرت نے تجویز فرمایا وہ یہ تھا کہ استخارہ کیا جائے۔ انسان اپنے آپ کو آزمائشوں سے کیسے بچائے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل مخلوق سے کھٹا ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے کیا کرتا ہے، کسی کو اپنے لیے
فائدے مند نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان بھی دھوکہ دے گا، یہ انسان بھی مجھے جو ہے دھوکہ دے گا، میرے ساتھ فریب کرے گا، کیونکہ حالات زمانہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں نے دوسرا مال کھا لیا، فلاں کو پیسے دیے انویسٹمنٹ کے لیے کہ مجھے کل جو ہے مجھے فائدہ ہوگا، میں نے مال نفع کمانے کے لیے اس کے پاس انویسٹ کیا تھا اور وہ بندہ اس کا مال لے کے بھاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے۔ استخارہ کا معنی کیا ہے؟ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ کرنا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے۔ جو بندہ حدیث کے اندر آتا ہے ما خاب من استخارہ، جو وہ کبھی انسان کبھی نامراد ہو ہی نہیں سکتا جس نے استخارہ کیا۔ کیا کریں؟ 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھیں، استخارہ پڑھنے کے بعد جو ہے جو کام کرنا ہے وہ اس کام کو کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ خیر ہوگی تو اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیں گے، اگر خیر نہیں ہوگی تو بہت بڑی رکاوٹیں بن جائیں گی۔ اگر ہم کسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کر رہے ہیں تو وہ رب جو اس کائنات کے مالک ہیں، جو ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، وہ ہمیں کبھی نقصان کے اندر مبتلا کریں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی سے مخلص محبت کرتا ہے اور مخلص محبت کرنے کا نتیجہ اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا بلکہ اس کو نفع دیا جاتا ہے۔ یہ چوتھا طریقہ ہے اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچانے کا۔ 5واں طریقہ یہ ہے کہ شکایتوں سے اور لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا۔ ہم ایک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے مجھے معلوم ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن ایک بندہ آتا ہے آ کے کہتا ہے کہ یار آپ کو غلط کام کر رہے ہیں، مسجد یہاں پر بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہاں پر مسجد کے اندر اتنا پیسہ کیوں لگا رہے، بلکہ جو ہے آپ جو ہے کاروبار کے اندر پیسہ لگا دیتے۔ لوگوں کی خبروں سے متاثر نہیں ہونا، لوگوں کی شکایتوں سے، لوگوں کی حوصلہ شکتی سے متاثر نہیں ہونا، لوگ جو ہے آپ کو جھوٹی خبریں پھیلائیں اس سے متاثر نہیں ہونا۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس سے متاثر نہیں ہونا، اس کی بات کو فوراً یقین کر کے لوگوں میں پھیلانا شروع نہیں کر دینا، بلکہ اس کی جانچ پڑتال کر دینا کہ آیا کہ یہ بندہ جو بات لے کر آیا ہے میرے پاس باقی میں صحیح بول رہا ہے نہیں اس لیے بول رہا۔ ہمارے دفتر کے اندر مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا، ابھی کہہ دیا ہے فلاں ڈپٹی صاحب جو ہے، فلاں آفیسر صاحب جو ہے فلاں کاموں کے اندر مبتلا ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان کے بارے میں انتشار کرتا ہے کہ بھائی ابھی میرا کام کیا تھا کہ میں ان سے آفیسر سے کیا کرتا اس کے بارے میں تحقیق کر لیتا کہ سر آپ کے بارے میں لوگ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں کہ آیا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اب میں نے اس بندے کی بات سنی اور سننے کے بعد اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر پھیلا دی، اپنی پوری کمپنی کے اندر اس بات کو جو ہے کیا کر دیا، سر کے متعلق افسر کے متعلق لوگوں کے اندر جو ہے انتشار کر رہا ہے۔ جو اس طریقے سے کرتا ہے وہ بے زندگی کا سامنا کرتا ہے، کبھی کامرانی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے وہ خود تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا کا قانون ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جنت بھی ہے دولت بھی ہے، نہ مانے کو کر کے دے، جنت بھی ہے دولت بھی ہے، نہ مانے کو مر کے دے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ دنیا کے اندر اگر اناج زمین کے اندر بویا جائے گا تو پہلے اناج ہی کاٹے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ اناج بولو گے تو ہم جو ہے وہاں پر سیب کاٹیں گے یا آم کاٹیں گے، بلکہ جو بویا گیا ہے وہی کاٹا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت نے انسان کو بیدار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ پر اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچانا چاہتا ہے تو شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ شریعت کو چھوڑیں گے تو دنیا کے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی مسائل ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔